ہم نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں 4-5 لوگوں سے ہم اس لیے مشورہ کر لیں کہ کل کو نقصان ہو تو ہم کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرا سکیں کہ اس سے بھی میں نے پوچھا تھا، اس سے بھی میں نے پوچھا تھا، اس سے بھی میں نے پوچھا تھا. مثلا ایک ورک شاپ ہے، دوست کیا ورک شاپ کھولنا چاہتا ہے، اس سے بات کریں گے تو آپ کو دونوں پہلو اس کے بتا سکیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر آپ کسی ایسے شخص سے جا کر مشورہ کرتے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی نیگیٹیوٹی ہوگی. خالہ سے اگر ایک بیٹی کہے گی کہ خالہ میرا گھر نہیں بس رہا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں، تو خالہ کبھی نہیں کہے گی بیٹا تو صبر کر، تو دھیان رکھ، تو یہ ہاں وہ تو ہے ہی انجدہ میں پتہ ہے. اب کیمرہ لینے کے لیے اگر میں اپنے بھائی سے پوچھوں یار میں کیمرہ لے لوں، کون سے والا لے لوں، وہ کہے گا جو والا لے لو، یا نہیں وہ میں نے ایک جگہ دیکھا تھا وہ والا تم لے لو. اور اگر میں کسی کیمرہ ایکسپرٹ سے جا کر پوچھوں گا وہ مجھے 4 کیمروں کے متعلق بتائے گا، اس تجربے سے گزرا ہے تو اس کے متعلق رہنمائی کرے گا. بالکل ایسے ہی. اتنا جلدی ہمیں نتائج چاہیے ہوتے ہیں ہر چیز کے کہ جس کو جلدی نتائج چاہیے نا اس کا نتیجہ پہلے دن ہی نکل آتا ہے کہ اس نے اس کام کو مزید نہیں کرنا. نارملی یہ بزنس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو بزنس آپ کا 3 سال تک آپ نے بزنس کو دے، جو 3 سال سے پہلے بزنس ختم ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. میں جو کہ میرے پاس بچے آتے ہیں وہ یو وونٹ بلیو اٹ کہ ایک سیمسٹر کے اندر 3 بریک اپس ملتے ہیں کہ یہ بریک اپ ہو گیا، پھر وہ بریک اپ، پھر ظاہر ہے ان کے اپنے ایشوز ہیں، وہ کس سے ڈسکس کس سے کریں گے؟ وہ بڑے بھائی بہن سے ڈسکس نہیں کر سکتے، وہ والدین سے نہیں کر سکتے. السلام علیکم، دس از عکاشہ خان، ویلکم ٹو گو گلوبل ریولیوشن. گو گلوبل ریولیوشن ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پہ ڈفرینٹ کورسز کے تھرو ٹریننگ سی جاتی ہیں اور اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم ڈفرینٹ پروفیشنل سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کو، اپنی اسکلس کو انہینس کر سکتے ہیں. آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سید اجاز بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیسیکلی یہ لائف اینڈ ریلیشن شپ کوچ ہیں، ٹرینر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹر بھی ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جب پریکٹیکل لائف میں ان ہوتا ہے پرسن تو اتار چڑھاؤ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، اس سچویشن میں کس طریقے سے اپنے آپ کو کام رکھا جائے، کس طریقے سے اپنے آپ کو منفی سوچوں سے جو ہے وہ بچایا جا سکے. السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ٹوڈے. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، الحمدللہ خیریت سے. میں شکر گزار ہوں گو گلوبل کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا. تھینک یو ویری مچ. اب جو آپ نے ابھی بات کی ہے، دیکھیے دنیا میں جب بھی کچھ کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں تو آپ کو اکثر جو آپ کا ساتھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، جن سے آپ کو توقع ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ساتھ دیں، وہ آپ کا ساتھ اس طرح سے نہیں دے رہے ہوتے. اچھا، ایک بات. دوسری بات یہ آتی ہے کہ ہم لوگوں کو بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں 4-5 لوگوں سے ہم اس لیے مشورہ کر لیں کہ کل کو نقصان ہو تو ہم کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرا سکیں کہ اس سے بھی میں نے پوچھا تھا، اس سے بھی میں نے پوچھا تھا، اس سے بھی میں نے پوچھا تھا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ آپ کا برین چائلڈ ہوتا ہے. آپ کے آئیڈیا کی سمجھ آپ کو ہوتی ہے اور آپ اگر اپنے اس آئیڈیا کی جس کی آپ کو سمجھ ہے کسی ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ بہتر نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. اچھا. آپ جب اسے فیملی کے لوگوں سے پوچھتے ہیں جن کا نہ ایکسپوجر ہے نہ تجربہ ہے، وہ تو پھر اپنے حساب سے آپ کو کوئی نہ کوئی بات کر دیں گے. جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ پوچھیں گے تو میں دوستوں کے متعلق ہے تو ان کے ساتھ صرف گپ لگائی جاتی ہے. دوستوں کے ساتھ بزنس کا مشورہ آپ اس لیے نہیں کر سکتے اگر تو وہ بزنس وہ والا کر رہے ہوں. مثلا ایک ورک شاپ ہے، دوست کیا ورک شاپ کھولنا چاہتا ہے، اس سے بات کریں گے تو آپ کو دونوں پہلو اس کے بتا سکتے ہیں. اور اگر آپ کسی ایسے شخص سے جا کر مشورہ کرتے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی نیگیٹیوٹی ہوگی، تھاٹس ہمارے خراب سے خراب ہوں گے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے. اب دیکھیے میں چونکہ لائف کوچ کے طور پر لوگوں سے جب بات کرتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جو ہسبینڈ وائف کے ایشوز ہیں یا بچوں کے ایشوز ہیں، آپ جب جا کر ان کے رشتہ داروں سے آپ مشورہ کرو گے تو رشتہ دار اپنے حصے کا تجربہ کرے گا آپ کے اوپر. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ اسے چیزوں کو اس طرح سے انداز ہے، وہ ان بائسڈ نہیں ہوگا، وہ بائسڈ رہے گا. وہ اب دیکھیں خالہ سے اگر ایک بیٹی کہے گی کہ خالہ میرا گھر نہیں بس رہا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں، تو خالہ کبھی نہیں کہے گی بیٹا تو صبر کر، تو دھیان رکھ، تو یہ ہاں وہ تو ہے ہی انجدہ میں پتہ ہے. بالکل ایسے وہ ہی ہے. جب اس کے بتا تو وہ باعث تو ہو گئی نا. بالکل ایسے. اسی طرح سے زندگی میں آپ نے یہ فیصلہ جب بھی کرنا ہے، ایکسپرٹس باعث نہیں ہوتے، ایموشنل نہیں ہوتے. وہ آپ کو بیٹھ کر بتائیں گے بھائی یہ اس کا سیدھا رخ ہے، یہ اس کا دوسرا رخ ہے، آپ اس کے اوپر بات کریں. اب اکثر مجھے جب کیمرے کی میں آپ سے بات کروں، مجھے کیمرہ لینا تھا. اب کیمرہ لینے کے لیے اگر میں اپنے بھائی سے پوچھوں یار میں کیمرہ لے لوں، کون سے والا لے لوں، وہ کہے گا جو والا لے لو، یا نہیں وہ میں نے ایک جگہ دیکھا تھا وہ والا تم لے لو. اور اگر میں کسی کیمرہ ایکسپرٹ سے جا کر پوچھوں گا وہ مجھے 4 کیمروں کے متعلق بتائے گا، اس تجربے سے گزرا ہے تو اس کے متعلق رہنمائی کرے گا. والدین کو یا بڑوں کو جب ہم سمجھتے ہیں بڑے تجربہ کار ہیں تو ان کو تجربہ ایک خاص سمت میں ایک خاص طریقے سے ہوا ہوتا ہے. اس تجربے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کا انہیں تجربہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو نیگیٹو تھاٹس اس لیے آپ کو وہاں سے آتی ہیں. اور جب آپ کو کوئی موٹیویٹ کرنے والا نہیں ہوتا، انکریج کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ کیڑے نکالنے والا ہوتا ہے، تو پھر آپ 4 قدم اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ہوتا ہے یار واقعی وہ صحیح کہہ رہے تھے، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. بالکل ایسا. اتنا جلدی ہمیں نتائج چاہیے ہوتے ہیں ہر چیز کے کہ جس کو جلدی نتائج چاہیے نا اس کا نتیجہ پہلے دن ہی نکل آتا ہے کہ اس نے اس کام کو مزید نہیں کرنا. نارملی یہ بزنس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو بزنس آپ کا 3 سال تک آپ نے بزنس کو دے، جو 3 سال سے پہلے بزنس ختم ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں.
جو 3 سال کا وقت گزار جاتے ہیں وہ پھر اکثر وہ ختم نہیں ہوتے بلکہ اس حساب سے وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ویری نائس. بالکل میرا کوسچن جو ہے وہ آپ کی اس بات سے ہی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم پریکٹیکل لائف میں جب ان ہو رہے ہیں تو ہمیں کامیابی فوراً چاہیے, مطلب ڈے 1 یا آفٹر منتھ یا آفٹر ایئر ہمیں چاہیے ہوتی ہے. تو ایک بے صبری سی ہوتی ہے, ایک بے چینی سی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ ایک کے بعد ایک نئی چیزیں ٹرائی کرتے رہتے ہیں, ان کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے کہ لوگوں میں مینٹیننس اور اسٹیبلٹی نہیں ہوتی؟ اس کی ایک وجہ تو میں آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا ہے. اچھا. کیونکہ سوشل میڈیا آپ کے سامنے اتنی ساری آپشنز بار بار لے کر آتا ہے, اور پھر اس کے اندر جو جھوٹ آیا ہے, خاص طور پر آپ دیکھیں بڑے فیک انٹرویوز ہوتے ہیں کہ ایک بچہ 10ویں پاس ہے وہ 15 لاکھ کما رہے مہینے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ایک بچہ 8ویں فیل تھا, وہ کچھ نہیں سنتا تھا, اس نے بس یہ سیکھا اور وہ کرنا چاہیے, اور وہ فیک سٹوریز تیار ہوتی. بالکل. اس سے کیا ہوتا ہے, جو شخص کام کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ 25, 35 یا 40 کا ہے, اس کے بچے بھی ہیں, اس کے ارد گرد کے معاملات بھی ہیں, تو وہ پھر کیا دیکھتا ہے, وہ کہتے ہیں میں بھی کچھ ایسا جگاڑ لگاؤں کہ میں بس دن رات میں امیر ہو جاؤں. ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز کے لیے ایک پروسیس ہے. دیکھیں رب کائنات نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں, ہر چیز کو ایک سرٹن پروسیس سے گزارا. اب دیکھیں ایک بچہ بھی دنیا میں آنے میں 9 مہینے لیتا ہے. پھر جب وہ دنیا میں آتا ہے تو سننے لائق ہونے میں کتنا وقت لیتا ہے, بولنے لائق ہونے میں کتنا وقت لیتا ہے, ایک سرٹن پروسیس سے گزرتا ہے. آج ہماری جو شکلیں ہوئی ہیں آج سے 5 سال پہلے ایسی نہیں تھیں, اس سے 10 سال پہلے ایسی نہیں تھی. ایک سرٹن پروسیسز ہوتے ہیں. جتنے بڑے بڑے بزنسز ہیں ان کے پروسیسز ہیں. تو آپ جب اس پروسیس سے گزرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں, میں اس کو کہتے ہیں چھوٹی ضد لگانا. آپ کو پتہ ہے آپ نے یہ اس جگہ پر جانا ہے, آپ چھوٹی سی ضد لگا کے اس جگہ پر چلتے رہیں. اور اگر آپ سوشل میڈیا سویرے یہ کر لیا, دوپہر کو یہ کر لیا, شام کو وہ کر لیا, تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ پھر دوسروں کے لیے, ہمارے یہاں اسپوکن انگلش کا ہم لوگ کورس کرواتے ہیں. جب بچے آتے ہیں میں نے کہتے ہیں یار آپ کو یوں مشق کرنی ہے, یوں کوشش کرنی ہے. اگر آپ نے نہ کی آپ کو انگریزی نہیں آئے گی. جب آپ کو انگریزی نہیں آئے گی تو آپ ایک سے یہی کہتے پھریں گے یار میں نے بھی کورس کیا تھا, ہم بھی نہیں سیکھ سکے. آپ کو اپنا اس میں انپٹ نظر ہی نہیں آئے گا کہ آپ نے کہاں پر کیسے. تیسرے چوتھے دن آپ کی ایکسائٹمنٹ بھی ختم ہو جاتی ہے. پہلے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی چیزوں کی, اب اتنا ایکسپوجر ہو گیا ہے چیزوں کی, بڑی تیزی سے ایکسائٹمنٹ ختم ہوتی ہے. وہ رشتوں کے دیکھ لیجیے, کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں رشتوں میں. پہلے منگیتر کے ساتھ تعلق اتنے انجوائے کرتے تھے لوگ, منکوہا کے ساتھ تعلق انجوائے کرتے تھے. اب تو ہوتا ہے جیسے کلیں اور فتح ہو رہے ہیں اور شکست خوردہ ہو رہے ہیں, تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. میں جو کہ میرے پاس بچے آتے ہیں, وہ یو وونٹ بلیو اٹ کہ ایک سیمسٹر کے اندر 3 بریک اپس ملتے ہیں کہ یہ بریک اپ ہو گیا, پھر وہ بریک اپ. پھر ظاہر ہے ان کے اپنے ایشوز ہیں, وہ کس سے ڈسکس کس سے کریں گے؟ وہ بڑے بھائی بہن سے ڈسکس نہیں کر سکتے, وہ والدین سے نہیں کر سکتے. تو جب رشتوں کو آپ بار بار بدل رہے ہیں تو کاروبار کیسے نہیں کر سکتے آپ؟ مطلب اسٹیبلٹی پرسنالٹی میں نہیں رہے گی نا آپ کی, تو وہ آپ کس طرح سے پھر ایک چیز پہ فکس رہ سکتے ہیں؟ وہ دیکھیں نا, اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہی چھوٹی ضد جو میں نے آپ کا. دوسرا آپ کے ارد گرد جو بڑے ہیں وہ آپ کو کہیں گے بیٹا تو نے یہ کام کیا تو اتنی ڈسٹریکشن دیکھنے ہیں. اب میں لوگوں سے کہتا ہوں فون سائڈ پہ رکھ کے آپ کام کیا کریں. جب فون ساتھ رکھ کے آپ کام کریں گے وہ ڈسٹریکٹر ہے, نوٹیفیکیشن آف کر کے آپ کام کریں گے. تو اس طرح سے چیزوں کو آپ نے اور لوگوں کو بتانا چاہیے. آپ کا ہمارا کام ہے جو میڈیا پہ لوگ بیٹھتے ہیں انہیں بتائیں کہ بیٹا یہ جو کام ہوا ہے یہ 2 دنوں میں نہیں ہوا, 10 دنوں میں نہیں ہوگا, اس کے اوپر پورا سرٹن پروسیس ہے. آپ دیکھیں ہمارے کیمرے والے بھائی ریکارڈ کر رہے ہیں, میں ان سے کہوں کیمرہ میں ہوں چلا لاں گا, مجھے نہیں پتہ نہیں لگے گا انہیں اینگلس کا, ان چیزوں کا, اس روشنی کا, ان چیزوں کا, جس طرح سے ان کو ظاہر اندازہ ہوگا. اسی طرح سے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں جب ہم ان کی عزت کریں گے, ان کا احترام کریں گے اور ہم یہ جگاڑیوں سے ہٹ جائیں گے تو پھر یقیناً صورتحال بہتر ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ انسان جو ہے وہ اب اپنی پریکٹیکل لائف میں آ رہا ہے, پھر تھاٹس تو چلیں ایک ہو گئی بات, اس پہ ہم نے کر لی ہے, پھر بیہیویئرس بھی ہیں. اب سمجھ نہیں آتی ہے ہاؤ ٹو بیہیو, مطلب کہ آپ نے سرٹن سچویشنز میں کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے. اس سے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسی سچویشنز کو ٹیکل کرنا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ جس دور میں ڈراماز دیکھتے تھے اس میں بڑا غضب کا لب و لہجہ ایک تو لوگوں کا ہوتا تھا, آواز کا اتار چڑھاؤ کمال ہوتا تھا, اور کسی کی بات کو پراپر سنتے تھے پھر اپنی بات کرتے تھے. آج تو ہر چیز میں تیزی آ گئی نا. اب جب وہ بچہ بیٹھ کے دیکھے گا کہ ٹی وی پہ بیٹھا میزبان لوگوں کو لڑوا رہا ہے تو وہ کہے گا کام تو چلے گا اسی چیز سے جسے لڑوایا جا سکتا ہے. تو ہمیں جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی بھی طرز پر چاہتے لوگ بیہیو اچھا کریں تو دیکھیے آپ کو پتہ ہے ایٹیٹیوڈ سے بیہیو بنتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایٹیٹیوڈ آپ کا تھاٹ ہے
اور بیہیو آپ کے فیلنگس کے ساتھ لنکڈ ہے. تو اگر آپ اس کے مشق کروائیں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے لیے اچھی ڈیمونسٹریشن آپ نے جو ہم ان کے بڑے ہیں ہم کریں گے تو وہ اچھا بیہیویئر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, یعنی وہ سیکھیں گے, لرننگ جو ہے وہ اسی طرح سے ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹائم کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے اور باتیں بہت ساری ہیں, میرا دل نہیں چاہ رہا ہم سیشن ختم کریں, لیکن اوبیسلی ہم نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. ایک میسج جو ہے ہماری آڈینس کو دیجیے گا, جو آپ کو دیکھنے ہیں ان کے لیے ایک موٹیویشنل ایک بات ہونی چاہیے کہ وہ کچھ پازیٹیوٹی جو ہے وہ جو اسٹارٹ اپ ہے خاص طور پہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو پازیٹیو کر سکیں. دیکھیے ایک تو بات جناب میں آپ سے عرض کروں گا کہ سننا سیکھیں. سننا سیکھیں گے تو آپ کسی کو سنا سکیں گے, نہیں تو آپ سناتے رہیں گے. ایک بات. دوسری بات, آپ کو بدلنے سے آپ کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا ہے. ویری نائس, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگا. بہت ہی خوبصورت بات سر نے لاسٹ میں بتائی ہے کہ جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے, اور جب تک آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ دوسروں کو بھی تبدیل یا اپنے انوائرمنٹ کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, نئے سیشن میں نئے مہمان کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.